من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر سامعین، گزشتہ سے ہمارا موضوع اولاد کے حقوق کے متعلق چل رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے پوری طرح پوری شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع کو بیان کروں، کیونکہ اولاد کے حقوق کے ساتھ اس کے والدین کے حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے ویسا ہی وہ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے، جس طرح کا انہیں ماحول فراہم کریں گے ویسا ہی وہ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے، جیسا ہم ان کا مزاج بنا دیں گے ویسا ہی بیہیویئر اور ویسے ہی سلوک کا مظاہرہ وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور یہ بات تو بے شک روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اولاد کے حقوق پر اتنا زور تو نہیں دیا، لیکن والدین کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد جوانی کے نشے میں، دولت اور ترنگ کے نشے میں کہیں اپنے والدین کو بھول نہ جائے۔ پر اولاد کی محبت چونکہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، بیوی کی طرف چلی جاتی ہے، اپنے بچوں کی طرف چلی جاتی ہے، بزنس کاروبار کی طرف ہوتی ہے، کھیتی باڑی کی طرف ہوتی ہے، دیگر معاملات درپیش ہوتے ہیں، تو ایسے عالم میں اولاد ہو سکتا ہے کہ والدین کو توجہ نہ دے سکے۔ اس لیے قرآن نے اس کے نہ صرف فضائل بیان کیے بلکہ والدین کو، ان کے حقوق کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے تذکرے کے بعد ان کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اور اولاد، چونکہ والدین جو ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اس لیے یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور اسی میں سے والدین کے حقوق بھی نکلتے ہیں، مستفاد ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یعقر کبیرنا، اور اپنے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، کہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہمارا معاشرہ ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے، کہ بڑوں کی عزت کی جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ پھر والدین نے جو ان کو دودھ پلانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، بچپن میں تو والدین نے اپنے بچے کو پالنا ہی ہے، وہ تو فطرتی طور پر اللہ نے ان کی جبلت میں ہی ودیت کر دیا ہے۔ جانور اپنے بچوں کو انتہائی شفقت کے ساتھ پالتے ہیں، اور اگر جانوروں میں کسی کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کے سوگ میں بھینسیں بکریاں دودھ تک دینا بند کر دیتی ہیں، اور باقاعدہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم بھی اسے فیل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جانور جو ہے وہ کس قدر اپنے بچے کے بیمار ہونے پر یا اس کی موت ہونے پر کس قدر افسردہ ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ علامہ اقبال کا بھی شعر اس موقع پر یاد آ رہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔
ہم زمین والوں پر رحم کریں، مہربانی کریں تو اللہ عرش پہ ہم پہ رحم کرے گا۔ اور یہ مہربانی جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے حقدار اس کے بچے ہیں، پہلے حقدار اس کے بچے ہیں، پھر اس کے عزیز و اقارب ہیں، پھر اس کے محلے دار ہیں، دوست احباب کے بچے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ رحم کیے جانے کے قابل ہیں۔ کچھ ایسے حقوق بھی ہیں کہ جو والدین کو خاص کر پیش نظر رکھنے چاہیے، کچھ میں نے پہلے پچھلی تقریر میں بیان کر دی۔ ہم اس کی بیس بناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، ایک واقعہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک غلام گفٹ کر رہا ہوں، لہذا آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی غلام گفٹ کیا ہے، ان کو ہبہ کیا ہے، تحفہ ان کو دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی ظالمانہ تقسیم پر گواہی نہیں دے سکتا، میں ایسی ظالمانہ تقسیم کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، ہمارے ہاں بعض والدین یہ کرتے ہیں کہ کسی لڑکے کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے، اس کی خدمت سے متاثر ہونے کی وجہ سے اپنی جائیداد اس کے نام کر دیتے ہیں، دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں، دوسرے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا معلم انسانیت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ایک یہ ہم کرتے ہیں، اور دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ بیٹوں کو تو سارا حصہ دے دیا، زمین کا، جائیداد کا، دکانوں کا، کاروبار کا حصہ دے دیا، لیکن بیٹیوں کا حق مار لیا۔ اور جب والدین اس دنیا سے سدھار گئے، اس کے بعد بھائی آ گئے، بھائیوں نے بھی بہنوں کو حصہ نہ دیا، بھائی حصہ نہیں دے رہے، باپ نے حصہ نہیں دیا، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور شریعت محمدیہ علیہ السلام کے یہ خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ بات کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا، بیٹوں کو دینا، بیٹیوں کو نہ دینا، اللہ کی تقسیم کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، دین اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا اپنی جائیدادوں میں جب اپنی بچی کا نکاح کرو تو اس کو اس کا حصہ ساتھ دو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جہیز دے دیا، بس یہ ہم نے جہیز دے دیا، اب اور کیا دیں؟ بھی جہیز تو کچھ دن استعمال ہوگا، کچھ سال استعمال ہوگا، آخر وہ بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا۔ بیٹے یعنی اپنا کاروبار چلاتے رہیں زمین کے ساتھ اور اس میں سے کمائی کرتے رہیں، اور بہنیں جو ہیں وہ غریب غربا بھوکی مرتی رہیں، ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے مرتے رہیں، اور انتہائی غربت اور افلاس کے ساتھ بہن بھی گزارا کرے، بیٹی گزارا کرے، اس کے بچے گزارا کریں، اور بیٹوں کو ساری جائیداد دے کر جو ہے انہیں مالک بنا دے۔ انہوں نے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ بچوں کی خدمت سے متاثر ہو کر ان کو محروم کر دینا دوسروں۔ ایک بچے نے خدمت کی، اس سے متاثر ہوئے، اس کے نام ساری جائیداد کر دی، دوسرے بچے کو محروم کر دیا، ایک کے نام ساری دکانیں کر دی، دوسرے کو محروم کر دیا۔ کوئی بات نہیں، اگر ایک بچہ آپ کے پاس ہے، اس نے حق الخدمت ادا کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو آپ آپ کی خوشنودی حاصل ہے، آپ کی دعائیں حاصل ہے، اور کیا چاہیے؟ اور دوسرا بچہ جو ہے اس کو اس کا حق تو دو نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا کرنے کی وجہ سے وہ بھی مرنے کے بعد آپ کے لیے زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ دل جمی کے ساتھ دعائیں کرے۔ اس سے اسے اپنی احساس ہو کہ میں یار والدین کی خدمت نہیں کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی مصروفیات ایسی کہ والدین کی خدمت نہیں کر سکا، لہذا جائیداد وغیرہ سے محروم کرنا اور آنکھ وغیرہ کر دینا یہ ٹھیک نہیں۔ بہرحال ایک بات اور ہے
وہ بھی اس تربیت کے ذریعے سے کہ اپنی اولاد کو والدین پر یہ حق ہے اولاد کا کہ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، حرام سے بچائیں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ لیکن افسوس در افسوس کہ اگر خود ہی والدین حرام کھا رہے ہیں اور ان کی توندیں حرام کھانے کی وجہ سے پلی اور ان کے کاروبار حرام کی وجہ سے چل رہے ہیں، تو پھر شکوہ کس سے کریں؟ پھر روئیں تو کس کے آگے جا کے؟ حق تو یہ تھا کہ آپ بھی حلال لقمہ کھاتے، اولاد بھی حلال لقمہ، اولاد کو بھی حلال لقمہ کھلاتے، تو کیا بات تھی؟ پھر وہ اولاد بڑی ہو کر اپنے والدین کی فرما بردار بنتی، ان کا سہارا بنتی، ان کی عزت کرتی، نافرمانی نہ کرتی۔ جب خود ہی اولاد کو حرام کھلایا تو اب جس اولاد کو حرام کھلایا اس سے یہ امید رکھے، یہ میرا خیال رکھیں گے، میرا ادب کریں گے، میری عزت کریں گے، میرا احترام کریں گے، تو یہ دیوانے کا خواب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حافظ ابن قیم نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی ہے، انہیں حلال کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا، انہیں صحیح علم دلوایا ہے کہ نہیں دلوایا۔ صرف آرام کا، طعام کا، قیام کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ صحیح علم بھی دلوائے، والدین اپنی اولاد کو صحیح علم سے راستہ کریں، اور پھر ان کے جو ہے وہ حلال لقمہ بھی ان کو کھلائیں۔ جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں کوتاہی کی، اس کو نظر انداز کر دیا، اس نے بڑی غلطی کی، کیونکہ اولاد میں اکثر فساد والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر انہوں نے لاپرواہی سے کام لیا ہے اور دین کے فرائض اور سنن کی تعلیم نہیں دی، یعنی قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی اپنے اولاد کو، اخلاق کی تعلیم نہیں دلوائی، آداب کی تعلیم نہیں دلوائی، اچھی تربیت نہیں کی، تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ کل کو اپنے والدین کا ادب احترام کیسے کرے گی، ان کے حقوق کا خیال کیسے رکھے گی۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کو مسجد سے دور رکھیں گے، مدرسے سے دور رکھیں گے، دین سے دور رکھیں گے، اسلام سے دور رکھیں گے، خود بھی مسجد نہیں آتے، اولاد کو بھی نہیں بھیجیں گے، نہ لے کے آئیں گے، خود بھی جو ہے گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہر وقت ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، تو پھر کل کو اولاد سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اولاد بھی وہی کرے گی جو والدین کرتے ہیں۔